سيدي يا خاتم النبيين. الله رب محمد صلى الله عليه وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جب آپ ذکر کرتے ہیں نا، نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ کچھ ایسے فرشتے ہیں کہ وہ ذکر کی مجالس تلاش کرتے ہیں. ذکر کی ان کی ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ ذکر کی مجالس تلاش کریں، تو جہاں ذکر خدا، ذکر مصطفیٰ ہو رہا ہوتا ہے، وہ پھر ان کے ساتھ بیٹھ کے ذکر کرتے ہیں. تو کتنے خوش قسمت ہیں وہ جو اللہ کے گھر میں بیٹھ کے درود شریف پڑھ رہے ہیں اور فرشتے بھی ساتھ بیٹھ کے درود شریف پڑھ رہے ہیں. تو یہ اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ہمارا تو ایمان ہے کہ سارا زمانے کی ہم بات کہہ سکتے ہیں کہ لوگ جھوٹ بول سکتے ہیں، لیکن جو رسول اللہ کہتے ہیں وہ وہی ہے. تو اس لیے مل کے ذکر کیا کریں. اس میں یہ ہے کہ فرشتے بھی آپ کے ساتھ بیٹھ کے ذکر کریں گے. ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ. اللہ جل جلالہ کی ذات کے متعلق اور صفات کے متعلق ہم عقائد حاصل کر رہے ہیں. آج ہم یہ واضح کریں گے کہ اللہ عز و جل کے لیے بڑائی ہے اور اللہ عز و جل کے لیے عظمت ہے. وہی بڑا ہے اور وہی عظیم ہے. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وہی بلند و بالا ہے اور وہی عظیم ہے. اس کے لیے اوپر کا لفظ نہیں بول سکتے، اس کے لیے علوف، وہ بلند و بالا ہے اور عظیم ہے. ہمیشہ یاد رکھیں، یہ کبھی نہیں کہنا اوپر، یہ کبھی کہنا بلند و بالا ہے اور عقلوں سے ماورا ہے. بس بلندی. اس لیے اب سیڑھیاں چڑھتی ہیں نا تو کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے. جب نیچے اترتے ہیں نا، سبحان اللہ، اللہ عجز سے پاک ہے. نیچے نچائی ہے نا، نیچے آتا ہے کمی، تو اللہ پاک ہے تو سبحان اللہ سبحان اللہ. اوپر چڑھے تو بلندی ہے، تو پھر اللہ بڑا ہے، اللہ ہی بڑا ہے. تو اس کی عظمت، وہ بلند و بالا ہے، وہ عظیم ہے. یہاں سے لوگ ٹھوکر کھا گئے. کیا ٹھوکر کھائی؟ انہوں نے کہا اللہ عظیم ہے. ان کی توحید یہ ہے، اللہ عظیم ہے اور اللہ علی ہے، اللہ بلند و بالا ہے، اور باقی اللہ کے سامنے نعوذ باللہ من ذلک چولے چمار کی طرح ہے. نعوذ باللہ من ذلک، نہ نبی چھوڑے نہ ولی چھوڑے. یہ ان کی توحید ہے. اور ظالموں، یہ توحید تھی. کائنات میں اللہ کے بعد جو سب سے بڑے ہیں اللہ کے ہاں، جن کا مقام سب سے بڑا ہے، اور اللہ کے ہاں جن کی سب سے زیادہ عزت ہے، سب سے زیادہ جن کی وجاہت ہے، وہ میرے اور آپ کے آقا ہیں. حضور بھی عظیم ہے، اللہ بھی عظیم ہے، لیکن اللہ ہمیشہ سے عظیم ہے اور اس کو کسی نے عظمت نہیں دی، اور حضور کو اللہ نے عظمت دی ہے. اور جیسے وہ عظیم ہے ویسے کوئی ہو ہی نہیں سکتا، ویسے کوئی ہو ہی نہیں سکتا. یہ فرق نہ کریں گے تو پھر کفر کی طرف جائیں گے. یہ توحید کا یہ مطلب نہیں. جن کی توحید ہے کہ عظمت مصطفیٰ بیان کرو تو کفر ہو جائے، یہ کیسی توحید ہے؟ وہ توحید ہی نہیں. توحید یہ ہے اللہ کی عظمت بیان کرو اور یہ بتاؤ وہ رب عظیم ہے اور عظمتیں بانٹتا ہے. عظمتیں بانٹتا ہے. اس نے کس کس کو عظمت نہیں دی؟ ماں کو نہیں دی، باپ کو نہیں دی. چھوٹے کے لیے بڑے کی عظمت نہیں ہے، عظمت نہیں ہے. کیا نہیں دی مالک نے عظمتیں؟ عزتیں نہیں دی. مالک نے دی ہیں عزتیں. علماء کو عزتیں دی ہیں، اولیاء کو عزتیں دی ہیں. ولی ہو اللہ کی عزت نہ ہو، سب کو عزت دی ہیں، لیکن دی کی کس کے صدقے ہیں؟ آمنہ کے لال کے صدقے دی ہیں، حضور کے صدقے یہ عزتیں دی ہیں. تو اس لیے یہ توحید کو سمجھے. اسی سے یہ مارے گئے ہیں، اسی سے یہ مارے گئے ہیں. انہوں نے سمجھا کہ تعظیم مصطفیٰ یہ غیر کی تعظیم ہے اور یہ شرک ہے. اور ہم نے کہا بیوقوفو، یہ غیر کی تعظیم نہیں، تعظیم مصطفیٰ تعظیم خدا ہے. تعظیم مصطفیٰ تعظیم خدا ہے. تعظیم اولیاء تعظیم خدا ہے. ہم جس کی بھی تعظیم کرتے ہیں ہم اللہ کو دیکھتے ہیں، وہ اللہ ہی کی تعظیم ہے.
اگر رسپیکٹ والدین کی ہے تو بتاؤ وہ کس کی ہے؟ اللہ کے حکم سے ہے نا، تو کس کی عزت ہے، کس کی تعظیم ہے؟ الگ بات ہے یہ ڈائریکٹ بھی تعظیم ہے، انڈائریکٹ بھی تعظیم ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، ڈائریکٹ ہے اس کی تعظیم، وہ بلند و بالا ہے۔ پھر جب اس کی مخلوق کو دیکھتے ہیں تو پھر اس میں وہ نظر آتا ہے، تو پھر جب مخلوق کی ادب اور اس کا احترام کرتے ہیں تو حقیقت میں وہ ادب و احترام بھی اللہ ہی کا ہے، وہ اس کی ہی تعظیم ہے۔ یہاں یہ مارے گئے تو انہوں نے ولی اور نبیوں کی تعظیم کو شرک کہہ دیا، کیونکہ انہیں غیر سمجھا نا، انہوں نے کہا یہ اور ہے تو انہوں نے نعوذ باللہ اور بنا لیا ہے۔ اللہ ان سے بچائے۔ اعلیٰ حضرت نے اس لیے کہا تھا، اس لیے اعلیٰ حضرت نے کہا تھا شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، شرک ٹھہرے، ایسے نہیں کہا یہ طوفان بدتمیزی کب کا کھڑا ہوا، اب تو بہت تیز آگے نکل گیا ہے۔ کہا شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے، اس برے مذہب پہ لعنت۔ ہاں اگر دنیا دار کے لیے، اس کی دنیا کے لیے بندہ تعظیم کرے، یہ تعظیم غیر کی ہے، یہ تعظیم کس کی ہے؟ یعنی ایک مال و دولت والا ہے، فاسق فاجر ہے، اور یہ دولت کے لیے اس کی تعظیم کرتا ہے تو اس نے غیر کی تعظیم کی ہے، اس نے حرام کیا ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مفہوم حدیث ہے، دین کا تیسرا حصہ، دین کا تہائی حصہ اس دنیا دار کی دنیا کے لیے جو تعظیم کرتا ہے اس کا چلا جاتا ہے، دین کا تیسرا حصہ اس کا چلا جاتا ہے۔ لیکن جب رب کے پیاروں کی تعظیم کرتا ہے تو رب کا قرب ملتا ہے، رب قریب کرتا ہے۔ اس لیے توحید یہ ہے، توحید یہ نہیں توحید نعوذ باللہ من ذلک۔ اللہ فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ عزت تو اللہ کے لیے ہے، عزت تو اور اللہ کے رسول کے لیے ہے، اور اس کے لیے اللہ کے رسول، اللہ رسول کے ماننے والوں کے لیے، مومنین کے لیے، لیکن منافق نہیں جانتے۔ لیکن یہ منافق فرق کے نہیں جانتے، یہ سمجھتے ہیں یہ اور ہیں۔ آپ فرماتا چھپ کر جاؤ، عزتیں میری ہیں، جو میرے ہو جاتے ہیں ان کو میں عزتیں دیتا ہوں، میں ان کو مقام دیتا ہوں۔ اب جو ان کی عزت کرے گا وہ میری عزت کرے گا، جو ان کی عزت کرے گا وہ میری عزت کرے گا، جو ان کی توہین کرے گا وہ میری توہین کرے گا۔ تو ایسا ہے کہ نہیں؟ اس لیے حضور نے فرمایا جس نے کسی کو بے ولی کی بے ادبی کی وہ کہاں جائے گا؟ اس نے کس کی ہے بے ادبی؟ اس نے اللہ کی ہے۔ جس نے نبی کی بے ادبی کی ہے اس نے کس کی ہے؟ اللہ کی ہے، کیونکہ اللہ نے ان کو عزت دی ہیں، اللہ کے ہاں وہ مقرب ہیں، اللہ کے ہاں وہ معظم ہیں، اللہ کے ہاں ان کی عزتیں ہیں، اللہ کے ہاں ان کی وجاہتیں ہیں۔ تو وہ العلی العظیم، حقیقت میں بلند و بالا وہی ہے، وہی عظمت والا ہے، لیکن اس نے اپنے محبوب کو بلند کیا ہے اور بلندی دی ہے، اور اپنے محبوب کو عظمت دی ہے، اور اتنی بلندی دی ہے، اتنی بلندی دی ہے کہ کوئی ایسا پیدا ہی نہیں کیا کوئی لکھ کے بتا دے کہ رب نے کتنی دی ہے۔ میں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب اتنا دیا ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، آپ کے ذکر کو ہم نے اتنا بلند کر دیا ہے، کسی کا کیا ہی نہیں کر دیا ہے۔ اور کتنا جبریل حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں، عرض کرتے ہیں پتہ ہے، مفہوم حدیث ہے، پتہ ہے محبوب اللہ نے آپ کا ذکر کیسے بلند کیا؟ تو حضور نے جبریل سے پوچھا، تو جبریل کہتے ہیں اللہ پاک فرماتا ہے جعلتک ذکری، میں نے اپنا ذکر، جعلتک آپ کو میں نے اپنا ذکر کر لیا ہے، میں نے اتنی بلندی دی، فرمایا محبوب تیرے ذکر کو ہم نے اپنا ذکر کر لیا ہے، اب جو تیرا ذکر کرے گا وہ میرا ہی ذکر ہوگا۔ یہ کس کو بلندی ملی ہے، کس کو رفعت ملی ہے؟ رسول اللہ کو، اور دی کس نے؟ اللہ نے دی ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے لیے آپ کو بلندی دی ہے۔ اب اس کی شرح شروع کریں تو قیامت ہو سکتی ہے، لیکن کما کو شرح نہیں پوری ہو سکتی۔ وَرَفَعْنَا تو یہ رفعت نہیں ہے، تو رفعت اللہ کے لیے ہے، یہی ان کے جملے ہوتے ہیں، رفعت اللہ کے لیے، باقی کچھ بھی نہیں۔ نعوذ باللہ من ذلک، یہی تو انہوں نے بکواسات کیے، اور اسی وجہ سے تو ان پہ یہ کفر کے فتوے آئے، اور اسی وجہ سے وہ ہمیں مشرک کہتے ہیں کہ یہ نبی کو بلند مانتے ہیں، نبی کی رفعت مانتے ہیں، نبی کی عظمت مانتے ہیں، جبکہ عظمت اللہ کے لیے ہے، جبکہ رفعت اللہ کے لیے ہے، بلندی اللہ کے لیے۔ ہم نے کہا حقیقت میں اللہ کے لیے ہے، اور اس کا یہ مطلب نہیں اللہ یاروں کو دیتا نہیں ہے، اللہ نوازتا نہیں ہے، اللہ نوازتا ہے، اور اس پہ قرآن بھی شاہد ہے، اس پہ زبان مصطفیٰ بھی شاہد ہے۔ اس لیے اس عقیدے کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، حقیقت اللہ ہی بلند و بالا ہے، اور وہ مالک عظیم ہے، وہ مالک عظیم ہے۔ پھر اس نے بانٹا ہے، اس نے
عطا فرمایا ہے، تقسیم ہے ہماری کی۔ اب آگے ہمارا کیا عقیدہ ہے؟ ماں کے پیٹ میں جیسی چاہے صورت بنائی، جیسی چاہے، تو وہ صورت بنانے والا اللہ ہے۔ ماں کے پیٹ میں جیسی چاہے صورت بنائی۔ اب بتاؤ صورت بنانے والا کون ہے؟ اللہ پاک فرماتا ہے تیسرے پارے میں هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہی ذات ہے جو ماؤں کے رحموں میں کیا کرتا ہے؟ تصویر بناتا ہے، صورت بناتا ہے، کیف یشاء، جیسے چاہے، کیف یشاء۔ تو مجھے بتاؤ کیا خدا خود آ کے تصویر بناتا ہے؟ بتاؤ نا مجھے، خدا آنے سے باغ ہے اور خدا خود آ کے بنائے گا؟ یہی تو ان کو سمجھ نہیں آتی، نہ شیطان سمجھ آنے دیتا ہے۔ ظاہر ہے سمجھ تو تب آئے گی نا جب رب سمجھ آنے دے گا، جب رب سب ایسے سمجھے نہیں آتی، جس رب ہدایت دے اسے سمجھ آتی ہے۔ عقل تو ابو لہب کی بھی بڑی تھی، عقل تو ابو جہل کی بھی بڑی تھی، چہرہ مصطفیٰ تو انہوں نے بھی دیکھا تھا، ہدایت انہیں بھی دے دی، سمجھ کیوں نہیں آئی؟ اس لیے کہ رب نے آنے نہیں دی، رب نے ہدایت نہیں دی۔ عقل سے بندے کو ہدایت نہیں ملتی، دلیل سے رب بندے کو ہدایت نہیں ملتی، ہدایت من جانب اللہ ہے۔ شکر ادا کرو اللہ کا کہ تمہارا کیا کمال ہے، اس مالک نے کرم فرما کے ہدایت دے دی ہے، اپنی محبت بھی دے دی ہے، اپنے یاروں کی بھی دے دی ہے۔ یہ تو اللہ کا فضل ہے۔ والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہ جیسے چاہے تصویر بنائے، تو لیکن وہ آپ تو نہیں تصویر بناتا، آپ تو وہ اس سے پاک ہے، تو تصویر کون بناتا ہے؟ اللہ کبیرہ۔ آپ سنو، یہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، عن حذیفہ بن اسید قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا مر بالنطفة 42 لیلہ، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اس کے راوی حضرت حذیفہ بن اسید ہے رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ مسلم شریف میں حدیث وقت موجود ہے۔ اب اللہ اکبر کبیرہ، قربان جائے آمنہ کے لال پہ کہ حضور کی نگاہ کہاں کہاں تک ہے، حضور نے کوئی جگہ چھوڑی ہے؟ کہتے ہیں حضور کو پتہ ہی نہیں، اور حضور تو یہ بھی بتا رہے ہیں ماں کے پیٹ میں تصویر کون بناتا ہے، ماں کے پیٹ میں تصویر کون بناتا ہے، یہ کس نے بتایا ہے؟ آمنہ کے لال کو، آمنہ کے لال نے بتایا۔ تم کیا جو دیوار کے پیچھے وہ اندر بتا رہی ہیں کون آگے تصویر بناتا ہے؟ اللہ نے محبوب کو یہ بھی بتایا اور یہ نگاہ بھی عطا فرمائی ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی مسلم شریف ہے، مسلم شریف کی حدیث باغ ہے، فرمایا جب نطفے پہ 42 لیلہ یعنی 42 راتیں، اتنی 40 کو کہتے ہیں نا، ریاض صاحب بیٹھے ہیں سعودی عرب سے ہو کے آئے ہوئے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ 2 کو کہتے ہیں اور 40 کو کہتے ہیں، تو 2 اور 40 جمع کریں تو کتنے بنتے ہیں؟ لیلتاً 42 راتیں۔ حضور فرماتے ہیں آپ ایک ایک رات بھی جانتے ہیں، ایک ایک اس کے مراحل بچے کے جانتے ہیں کہ کس مرحلے میں جا کر اس کے تصویر بنائی جاتی ہے اور کس مرحلے پہ جا کے اس میں روح ڈالی جاتی ہے، اس میں روح ڈالی جاتی ہے۔ تو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 40 و 42 راتیں جب گزرتی ہیں نطفے کے ساتھ، جب 40 راتیں گزرتی ہیں، بعث اللہ الیہا ملکا، اللہ پاک پھر اس کی طرف ایک فرشتہ بھیجتا ہے، اس کی طرف۔ آپ دیکھو حضور کہاں سے کہاں تک کی خبر دے رہے ہیں۔ اللہ حکم کرتا فرشتے کو، جا فرشتے جاؤ پہنچو، تو رسول اللہ وہ دیکھ کر امت کو بتا رہی ہے کہ فرشتہ آتا ہے۔ اب آپ کو نظر آتا ہے، اس ماں کو نظر آتا ہے کہ فرشتہ اندر آ کے تصویر بنا رہا ہے؟ تجھے نہیں پتا، امت کو نہیں پتا، لیکن امت کے آقا کو پتا ہے، امت کے آقا کو پتا ہے کیونکہ انہیں رب نے بتایا ہوا ہے اور انہیں نگاہ رب نے دی ہے۔ حضور فرماتی ہیں پھر کیا ہوتا ہے، لفظ سنو، فصورہا، لفظ کیا ہے؟ فصورہ، وہی صورہ یصور، تصویر، یصور تصویر، اور تصویر سے یا صورہ یصور، تو حضور فرماتا ہے صورہا، پھر وہ فرشتہ اس کی تصویر بناتا ہے۔ فرشتہ کون تصویر بناتا ہے؟ شرک ہو گیا۔ اللہ کہتا ہے میں تصویر بناتا ہوں، والذی یصورکم، وہ تصویر بناتا ہے، اور رسول اللہ کہتے ہیں فرشتہ بناتا ہے۔ یہ نے چھوڑا رسول اللہ کو، اس لیے ہم کہتے ہیں ان کا مذہب یہ ہے۔ ان کے مذہب کو جب پڑھو تو نہ خدا کو انہوں نے چھوڑا ہے، نہ خدا کے مصطفیٰ کو چھوڑا ہے، نہ جبریل کو چھوڑا ہے، انہوں نے شرک کے فتوے لگائے ہیں۔ انہوں نے کہا سارے بے بس ہیں، سارے، ان کا رب وہ ہے، ہمارا رب وہ ہے جو ہر طاقت رکھتا ہے
اور طاقتیں بانٹتا ہے، طاقتیں بانٹتا ہے، اختیارات دیتا ہے، حکم اس کا ہوتا ہے، بانٹنے والے اس کے یار ہوتے ہیں، بانٹنے والے اس کے مقرب ہوتے ہیں، لیکن سب سے بڑے جو بانٹنے والے ہیں وہ آمنہ کے لال ہیں، اور ان کے نیچے پھر یہ سلسلے ہوتے ہیں کہ حضور کی بارگاہ سے ڈیوٹیاں ہوتی ہیں، اللہ اپنے محبوب کو دیتا ہے، پھر محبوب جبریل، میکائیل، اسرافیل، اسرائیل، پھر اس کے علاوہ اولیاء، ان کی ڈیوٹیاں ہوتی ہیں، ہاں تم نے یہ دینا ہے، تم نے یہ دینا ہے، تم نے یہ دینا ہے، حکم رب کا چلتا ہے، تقسیم مصطفیٰ کی ہوتی ہے، اور حضور کے نیچے رہ کے یہ دنیا کا نظام نہیں دیکھتے، ایک بادشاہ ہوتا ہے، اس کے وزیر ہوتی ہیں، پھر آگے سے کدھر سے وہ تقسیم ہوتی ہے، لیکن آرڈر پیچھے بادشاہ کا ہوتا ہے، آرڈر کس کا چلتا ہے؟ بادشاہ کا، اسی آرڈر کو لے کے آگے چلتے ہیں کہ یہ تقسیم کرنی ہے تم نے، ادھر یہ کوٹا ہے، یہ کوٹا ہے، یہ کرنا ہے، یہی نظام الہی ہے کہ اللہ پاک خود نہیں کرتا کہ حکم مالک کا ہوتا ہے، کرتے اس کے یار ہیں۔ هو الذي يصوركم في الارحام حضور فصورها، پھر فرشتہ اس 42 رات میں جو نطفہ ہوتا ہے اس نطفے کو شکل کی صورت دیتا ہے، شکل دیتا ہے، اسے صورت دیتا ہے، اس کی تصویر بناتا ہے، اور لفظ سنو آگے، اور کیا کرتا ہے؟ خلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها۔ اب خلق کا معنی تخلیق کرنا، خلق کا معنی کیا ہوتا ہے؟ خالق پیدا کرنے والا۔ آپ یہاں لفظ خلق ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نے اپنے متعلق بھی یہی کہا تھا، انی اخلق لکم من الطین، میں تمہارے لیے اخلق، یہ بھی خلق سے ہے، تو لیکن ہم پیدا کرنے کا معنی نہیں کرتے، ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ بے شک میں تمہارے لیے پرندے جیسی صورت بناتا ہوں، پرندے جیسی، کہتے ہیں وہ مکھی بھی نہیں دور کر سکتے، میں نے کہا وہ تمہارے باپ ہے جو دور نہیں کر سکتے، جو خدا کے یار ہیں وہ پرندہ بھی بنا دیتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ پرندہ بھی بناتے ہیں، انی اخلق لکم من الطین کہیۃ الطیر، پرندے جیسی صورت بناتے ہیں، اور کہتے ہیں فانفخ فیہ، جب میں صورت بنا لیتا ہوں اور بنانے کے بعد میں اس پہ پھونک مارتا ہوں، پھونکیں آج کی نہیں ہیں، یہ پھونکیں بڑی پہلے کی چل رہی ہیں، قرآن بھی کہہ رہا ہے فانفخ فیہ، یا پھونک کے بغیر پرندہ نہیں اٹھ سکتا، لیکن اللہ نے نصاب دیا ہے کہ یاروں کی پھونکوں میں بھی ہم نے طاقت رکھی ہے، یاروں کی پھونکوں میں بھی، جو ہو رب کا تو اس کی پھونکی میں بھی نور ہوتا ہے، اس کی زبان میں بھی نور ہوتا ہے، اس کے کلام میں بھی نور ہوتا ہے، فانفخ فیہ، پھر میں پھونکتا ہوں اس میں، فیکون طیرا باذن اللہ، تو وہ پرندہ ہو جاتا ہے اللہ کے اذن سے۔ پھر بات وہی ہے نا، اللہ کے حکم سے ذریعہ بندے کو بنایا، سارا کچھ عیسیٰ علیہ السلام نے بنایا، سارا کچھ عیسیٰ علیہ السلام نے بنایا، اور پرندے جیسی صورت بنا دی، پھر پھونک بھی عیسیٰ علیہ السلام نے بنائی، پھر آگے بتا کیا فرمایا؟ کہا اتنا کام ہمارا ہوتا ہے، اتنا کام اللہ نے ہمیں دیا، اتنا اختیار کہ ہم بنا لیتے ہیں، ہم کرتے ہیں، لیکن آرڈر اس کا ہوتا ہے، جب ہم بناتے ہیں تو اس کے آرڈر سے پرندے اڑ جاتے ہیں، پرندے بن جاتے ہیں، اور جب میں ہاتھ رکھتا ہوں برس کے مریض پہ، جب میں اندھے کے آنکھ پہ جس پہ پیدائشی نگاہ نہیں ہے، اعمانی اقما جس میں پیدائشی نگاہ ہی نہیں ہوتی، تو ایک تو ہے جس کی نگاہ ہو پھر چلی جائے، اسے اعما نبینہ کہتے ہیں، ایک وہ ہوتا ہے جو پیدائشی جمادرو جسے کہتے ہیں نبینہ ہے۔ آپ فرماتے میں ہاتھ رکھتا ہوں، میں کیا کرتا ہوں؟ ہاتھ رکھتا ہوں، آنکھ پہ رکھتا ہوں، برس والے مریض پہ رکھتا ہوں، ہاتھ رکھنا میرا کام ہوتا ہے، حکم رب کا ہوتا ہے، شفا مل جاتی ہے۔ حکم کس کا ہوتا ہے؟ رب آگے ہاتھوں نہیں رکھتا، اس سے پاک ہے، اس نے بندوں کے ہاتھوں میں یہ شفا رکھی ہے کہ جب وہ ہاتھ رکھتے ہیں رب حکم فرماتا ہے تو آنکھیں مل جاتی ہیں، برس دور ہو جاتی ہیں۔ کہا وہ جن موتا، میں زندہ کرتا ہوں مردوں کو، جن کو کہتے ہیں مکھی نہیں دور کر سکتے، کہا تیرے ہیں جو دور نہیں کر سکتے، جو رب کے ہیں وہ تو مردوں کو بھی زندہ کرتے ہیں۔ وحی الموتا بإذن اللہ، ہم ہاتھ لگاتے ہیں اور رب ہماری اتنی عزت رکھتا ہے، اس نے ہمیں اتنا نوازا ہے کہ ہاتھ ہمارا ہوتا ہے، حکم رب کا ہوتا ہے، حکم رب کا ہوتا ہے۔ اب عقیدہ کا ہمارا کتنے واضح ہے، قرآن حدیث کے ساتھ میں جو بتا رہا تھا۔ اب فرشتہ کیا کرتا ہے؟ میں خلق سمعها، فرشتہ اس کی سماعت بناتا ہے۔ بتاؤ سماعت کون بناتا ہے؟ پیدا کون کرتا ہے؟ اللہ، تو ذریعہ کون ہے؟ کہا فرشتہ۔ خلق میں نے پیدائش نہیں کر رہا کہ فرشتہ پیدا کرتا ہے، حالانکہ معنی تو یہی ہے، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ اللہ اور فرشتہ کیا کرتا ہے؟ سمعها، یہ میری بات نہیں، یہ ان کی بات ہے جن کی بات کی بھی بات ہے۔ کیا بات ہے؟ ان کی بات ہے۔ خلق سمعها، اس کے کان بناتا ہے،
سمعہا کان، و بصرہ اس کی آنکھ بناتا ہے، اس کی آنکھ بناتا ہے، و لحمہا اس کا گوشت بناتا ہے، و جلدہا اور اس کی جلد بناتا ہے۔ اب دیکھو جلد بھی فرشتہ بنا رہا ہے، گوشت بھی فرشتہ بنا رہا ہے، آنکھ بھی فرشتہ بنا رہا ہے، کان بھی فرشتہ بنا ہے، وعظامہا ہڈیاں بھی فرشتہ بناتا ہے۔ اور یہ مسلم ہے، یہ کیا ہے؟ مسلم، صحیح مسلم ہے، کتاب القدر ہے، باب کیفیت الخلق الآدمیشی، یہ باب ہے، یہ اوپر امام نے مسلم لائے ہیں۔ اب مجھے بتاؤ جب فرشتہ ہڈیاں بھی بنا دے، فرشتہ یہ گوشت بھی بنا دے، فرشتہ کان بھی بنائے، فرشتہ سماعت بھی بنائے، تو شرک کوئی نہیں؟ تو آمنہ کے لال کرے تو شرک ہو جاتا ہے؟ انہیں اختیار ہی کوئی نہیں۔ مطلب کیا تھا؟ ہڈیاں سارا کچھ اللہ نے ان کی ڈیوٹی لگائی ہے، یہ بناتے ہیں اور اب حکم فرماتا ہے۔ حکم کس کا ہوتا ہے؟ رب کا حکم ہوتا ہے۔ اور ذریعہ کون ہوتے ہیں؟ فرشتے، ذریعہ نبی، ذریعہ ولی۔ تو ان اللہ یحکم ما یرید، وہ جو چاہتا ہے حکم کرتا ہے، وہ چاہتا ہے وہ حکم اسی کا ہوتا ہے۔ ذریعہ بھائی اختیار نہیں، ہڈیاں فرشتہ بنائے، یہ بنائے، وہ کہتے ہیں کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا۔ ہم نے کہا یہ کون سی توحید ہے؟ یہ توحید خدائی نہیں، یہ توحید شیطانی ہے۔ توحید خدائی نہیں، توحید خدائی یہ ہے جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں قرآن کے ساتھ، حدیث کے ساتھ۔ اور جب فرشتے کو اتنا نوازا ہے تو یار کو کتنا نوازا ہوگا؟ فرشتہ تو خادم ہے، اور وہ ابھی کبھی موقع ملا پھر بتائیں گے، فرشتہ رزق بھی لکھتا ہے۔ فرشتے کو پتا ہے اس کا کتنا رزق ہے، اور اس کا مرنا بھی لکھتا ہے، اس کے گلے میں تختی ہوتی ہے۔ اب یہ بھی حدیث آپ کو ملے گی صحیح، تختی ہوتی ہے، اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے اتنی اس کی زندگی ہے۔ فرشتے کو پتا ہے اس نے کب مرنا ہے، یہ بھی پتا ہے، فرشتے کو پتا ہے، لیکن امام الانبیاء کو نہیں پتا، ان کو اپنا بھی نہیں پتا۔ آپ سوچو، ایسے اس لیے حضرت کہتے ہیں اور شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس پورے مذہب پہ دانا کیجئے۔ پھر حضرت کہتے ہیں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے۔ یا رسول اللہ کو سردار کہوں یا خدا کی عطا سے مالک کہوں، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، خدا کے باغ کا ایک خوبصورت پھول کہوں تجھے۔ رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، کہا کیا کیا کہوں یا رسول اللہ کو؟ رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا کہ خلق کا بندہ، خلق کا مولا، خلق کا مولا، خالق کا بندہ کہوں تجھے۔ عقیدہ بیان کر دیا تھا کہ شانیں آپ کی اتنی ہے، لیکن آپ خلق کے مولا ہیں، خالق کے بندے ہیں، خالق کے بندے ہیں، معبود نہیں ہیں۔ معبود خالق ہے، اللہ ہے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا کہ خلق کا مولا کہوں اور خالق کا بندہ کہوں تجھے، خالق کا بندہ کہوں تجھے۔ اب یہ آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے، گناہوں کو بخشنے والا اللہ ہے، گناہوں کو اور توبہ قبول کرنے والا اللہ ہے، اور غضب فرمانے والا اللہ ہے۔ وغافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول، فرماتا ہے کہ میں گناہوں کو بخشنے والا ہوں، غافر الذنب وقابل التوب، اور توبہ قبول کرنے والا ہوں اور سخت پکڑنے والا ہوں۔ یہ تینوں اس کی شانیں ہیں، وہ بخشنے والا بھی ہے، وہ توبہ قبول کرنے والا بھی ہے، اور وہ گرفت فرماتے تو اللہ وقت بچائے۔ اس لیے ڈرتے رہنا چاہیے، امید بھی ہو، ڈر بھی ہو، ڈر زیادہ ہو، چھوٹی سی بات پہ پکڑ ہو جاتی۔ میاں صاحب نہیں بولے، کیا کہا میاں صاحب نے؟ میاں صاحب کا عدل کرے تھے تھر تھر کمن اونچیاں شانہ والے، عدل کرے تھے تھر تھر کمن اونچیاں شانہ والے، فضل کرے تھے بخشے جاون میں ورگے منہ کالے۔ وہ کہہ رہے ہیں جو اللہ کے مقرب ہیں، جو اللہ کے محبوب ہیں، تو ہم بڑے، آپ سمجھتے ہیں ہمارے لیے ہے، ہم تو ہے ہی گناہ گار ہیں، ہم تو ہے ہی سیاکار ہیں، ہم تو بدکار ہیں، جن پہ مور لگی ہے ولایت کی، جنہیں زمانہ ولی کہتا ہے۔ کھڑی شریف عارف کھڑی شریف میاں محمد بخش رحمہ اللہ تعالیٰ، کون نہیں جانتا کہ اللہ کے ولی ہیں؟ جسے مخلوق کہہ دے ولی ہے، اللہ کے ہاں بھی وہ ولی ہے۔ یہ حضور کی امت کی شان ہے کہ امت کہہ دے کہ ولی ہیں۔ اب داتا صاحب کو سارے ولی مانتے ہیں، تو حضور میں میری امت کی یہ شان ہے، یہ جس کے حق میں جو گواہی دے دے اللہ کے ہاں وہی ہے، اللہ کے ہاں یہ جسے ولی کہہ دے وہ ولی ہے، یہ جسے جھوٹا کہہ دے وہ جھوٹا ہے۔ اور خوش ہوا کرو حضور کے صدقے تمہیں یہ بھی شان ملی ہے کہ تم جو کہہ دیتے تو رب کہتا ہے وہی ہے، رب کہتا ہے یہ ہے اجماع اس امت کا۔ یہ اگر کہہ دے یہ اچھا ہے، اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہے، اگر کہتے برا ہے اللہ کے نزدیک بھی برا ہے۔ تو جسے کہہ دے ولی ہے
اللہ کے نزدیک میں وہ ولی ہے. وہ کیا ہے؟ ولی ہے. تو میاں صاحب جو اس مقام پہ ہیں پھر بھی کیا کہتے ہیں؟ جو اس مقام پہ وہ ڈرتی ہیں، وہ تو جن کے پلے کوئی نہیں وہ ڈکار مارتی ہیں. وہ کہتے ہیں ہمیں مسئلے کوئی نہیں، نہ نماز نہ قرآن، زیادتیاں، گلے کاٹنا اور پتہ نہیں گالی گلوچ، بیٹھ کے پلاننگ بنانا، غیبتیں کرنا، نفرتیں، حسد، کینہ، بغض، تباہی ہو گئی ہے. اتنا بغض، اتنا کینہ، اللہ پاک پناہ دے. آپ ہر طبقے میں حسد، کینہ برداشت نہیں ہو رہا، پیچھے بیٹھ کے جو بنا دیتی ہیں اور لعنتیں خدا کی برستی ہیں اور سمجھتے ہیں ہمیں بخشے بخشائے. ہم ڈاری کوئی نہیں. اور جو بخشے بخشائے تھے وہ کیا کہتے ہیں؟ عدل کرے تھے تھر تھر کمر اونچیاں شانہ والے، فضل کرے تھے بخشے جاور میں ورگے منہ کالے. آپ نے آپ کو کہہ رہی ہیں میں ورگے منہ کالے. اب میاں صاحب کے میں ورگے منہ کالے تو ہم کہاں ہیں؟ ہم کہاں پہنچیں گے؟ لیکن اعلیٰ حضرت نے بھی کہا، اعلیٰ حضرت نے کیا کہا؟ اعلیٰ نے کہا کہ رضا اپنی طرف اعلیٰ نے نسبت کر کے کہا، اعلیٰ نے کہا اے رضا تو ہے عبد مصطفیٰ، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے ایمان ہے. خوف نہ رکھ ذرا رضا، خوف نہ رکھ ذرا رضا، تو ہے عبد مصطفیٰ. یہ ہے اعلیٰ حضرت. کہا میں نے ہر گھڑی حضور کی غلامی کی ہے اور ایک لمحہ بھی اعلیٰ حضرت کو آپ پڑھ نہیں سکتے کہ ایک لمحہ بھی سنت مصطفیٰ کو چھوڑا ہو. ایک لمحہ کو بتا دو اعلیٰ حضرت کا جو دین کے خلاف چلا ہو. فرض تو فرض، واجب و واجب، سنت و سنت، مستحبات و مستحبات، مشکوک کو بھی ترک کر دیا. جہاں تک اعلیٰ حضرت پہنچے آپ کی ساری زندگی سنت مصطفیٰ کے اندر گزری ہے، ساری زندگی شریعت میں گزری ہے. وہ امام اہل سنت وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تو ہے غلام مصطفیٰ. یہ جو غلام ہیں ان کی بات کریں، ہم تو نام کے غلام ہیں، تھوڑے تھوڑے غلام ہیں، وہ کامل غلام ہیں، ہم ناقص غلام ہیں. ہے تو ہم بھی بیان کرنے والے لیکن ہمارے اندر کمیاں ہیں نا، ان میں کمیاں نہیں تھیں، انہوں نے اپنے آپ کو صاف رکھا. وہ کامل ہیں، وہ ولی ہیں اور ہم ان کے پیچھے پیچھے ہی ہیں. ہم ان کے اور ہمیں یہ تو ہے نا، آسرا تو ہے نا کہ پیچھے پیچھے جو ہوتے ہیں نا، تو جن کے پیچھے ہوتے ہیں نا ان کے پیچھے ہو کے وہاں پہنچ جاتی ہیں. تو پیچھے والے بڑا پا جاتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ سلطان باہو، شاید اللہ پاک محفوظ رکھے 4 منٹ رہ گئے ہیں، سلطان باہو علیہ رحمت الرحمان، شاید آپ نے کہا کہ انجن ہے، انجن کے پیچھے کنے ڈبے لگے ہوتے ہیں؟ لگے ہوتے ہیں، سارے بھرے ہوتے ہیں، کوئی خالی بھی ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو کیا وہ منزل پہ پہنچتا ہے؟ پہنچ جاتا ہے نا. تو آپ کہتے ہو لگے رہے، جو انجن کے ساتھ نہیں لگا، ڈبے کے ساتھ ڈبہ نہیں جڑا، وہ منزل پہ پہنچتا ہے؟ وہ نہیں براب بھی ہو تو پہنچتا ہے؟ نہیں پہنچتا. تو خالی بھی ہو، ڈبہ ڈبے سے جڑا ہو، اس کا کنیکشن انجن سے ہو، تو بتاؤ کراچی پہنچے گا کہ نہیں؟ مدینے پہنچے گا کہ نہیں؟ تو کہاں سمجھو اور لگ جاؤ پیچھے، پیچھے پڑھو نا، پیچھے پڑھو نا، لگ جاؤ. کمیاں ہوتی ہیں، کوتاہیاں ہوتی ہیں. انجن جہاں پہنچے گا نا تم بھی وہاں پہنچ جاؤ گے، تم بھی، کیونکہ بات تو انجن کی ہے. تو اس کے پیچھے جو ہیں تو جب اس کے چھینٹے پڑیں گے تم پہ بھی بڑھ جائیں گے، کیونکہ تو نے تعلق نہیں توڑا، تو نے تعلق ساتھ رکھا. غلامی تو ہے، کمی تو ہے، لیکن اللہ کے فضل پہ امید بھی ہے، اللہ کے فضل پہ امید بھی ہے کہ ہم خالی نہیں، ہم یاروں کے پیچھے چلنے والے ہیں، یاروں سے محبت کرنے والے ہیں. اگرچہ ہمارے اندر کوتاہیاں کمیاں ہیں، خالی ڈبہ منزل پہ پہنچ جاتا ہے، تو کیا حضور کا غلام کمی کوتاہیوں والا، ولیوں کے پیچھے چلنے والا، کیا رب اس پہ کرم نہیں فرما دے گا؟ تو یہ بات ہے کہ پیچھے لگنے کی. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے. یہ ہے کہ جو عبد مصطفیٰ ہوتا ہے اس کے لیے بڑی حفاظت ہے، اس کے لیے تو بخششیں ہیں، بلکہ اس کے نام پہ بخششیں ہوتی ہیں، اس کے ذریعے بخششیں ہوتی ہیں. اب یہ موقع ملے گا پھر ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ گفتگو کریں گے. تو آخری بات یہ اپنے ذہن میں رکھیں، قابل التوب، قابل توبہ کون قبول کرتا ہے؟ اللہ توبہ قبول فرمانے والا ہے. سبحان اللہ، کتنا کریم ہے، کتنا کریم ہے. بندہ شرک بھی کر بیٹھے پھر توبہ کرے معاف فرما دیتا ہے، معاف فرما دیتا ہے. ہندو کتنا بڑا کافر ہے، وہ توبہ کرے مالک مان لیتا ہوں تیرے، اس میں دو دیتا ہے. اسی پر کتنا کریم ہے،
کہ سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور وہ ایسے ہی ہوتا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ، یعنی کوئی گناہ نہیں رہتا کہ جب وہ کلمہ پڑھ لیتے ہیں۔ اور یہ یاد رکھو، یہ ایک ایسا شخص ہے جو اس جہان میں سب سے بدتر ہے، سب کی توبہ یہاں علماء کے ہاں، ججز کے ہاں، جو شریعت کے جج ہیں، ان ججوں کی باتیں کرتا ہے، شریعت کے ججز، شریعت کے جن کو اللہ نے حاکم بنایا ہے، جن کو اللہ نے جسٹس بنایا ہے، جو اللہ کے احکام نافذ کرتی ہیں، جو شریعت بیان کرتے ہیں، ان کے ہاں ہندو آ جائے، مجوسی آ جائے، آ کے توبہ کر لے، اس کی توبہ قبول ہوگی اس کی۔ لیکن ایک ایسا بدبخت ہے اور اس سے بڑا کوئی کافر نہیں، وہ بے ادب ہے رسول اللہ کا، وہ بے ادب ہے انبیاء کا۔ کوئی قاضی ایسا نہیں، نہ کسی کو یہ اختیار ہے کہ وہ اس کی توبہ قبول کر سکے، بس اس کی توبہ کیا ہے، اس کی گردن اڑائی جائے، اس کی کیا کہتے ہیں، گستاخ رسول کی سزا سرطن سے جدا۔ دیکھو کتنا بڑا کافر ہے، اس لیے میں کہتا ہوں ان سے بچو۔ ہندو بھی اتنا بڑا دشمن نہیں ہے، ہندو بھی، عیسائی بھی، یہودی بھی، مجوسی بھی، یہ جتنے بھی کافر ہیں جو ہندو پوجنے والے ہیں، مشرک ہیں، وہ بھی اتنا بڑا دشمن نہیں ہے جتنا بڑا مرزئی اور گستاخ دشمن ہے، جتنا بڑا گستاخ دشمن ہے جو حضور کا گستاخ ہے، وہ چاہے جس نام پہ بھی ہے، جو گستاخ ہے، اتنا بڑا مجرم ہے کہ اس دنیا میں اس کی توبہ ہی قبول نہیں ہے۔ باقی جس کی بھی ہے توبہ ہے، دن مقرر ہے، ان کی توبہ قبول ہو جائے گی۔ حتیٰ کہ عیسائی، مسلمان، کلمہ گو اگر خدا کا انکار کر کے مرتد ہو جاتا ہے تو شریعت پھر کہتی ہے 3 دن دے دو اس کو۔ اب مرتد ہے یہ، تو مرتد آپ کو پتہ کتنا بڑا ہے، ہندو بھی مرتد، ہندو دیکھو مشرک کتنا بڑا ہے، اور یہ اسلام کے بعد پھر آئے، یہ مرتد ہو گیا، اس کا حکم بڑا سخت ہے۔ لیکن پھر شریعت کہتی ہے 3 دن میں اگر یہ معافی مانگ جائے اسے چھوڑ دو، نہیں تو اس کے گلا کاٹ دو اس کا بھی۔ لیکن یہ گستاخ کے لیے 1 منٹ بھی نہیں، گستاخ کے لیے 1 منٹ بھی نہیں، توبہ ہے، کہتے 1 منٹ بھی نہ دو، اسے جلدی سے پاسے لگاؤ، اسے جلدی سے قتل کرو۔ ہاں اللہ توبہ کر دے تو اس کی توبہ اللہ کے ہاں قبول ہوگی، کہاں ہوگی؟ اللہ کے ہاں۔ اس دنیا میں کوئی اس کی توبہ قبول نہیں کر سکتا سوائے اس لیے کہ اس کی گردن اڑا دی جائے اس کی۔ تو آپ سمجھے کہ سب سے بڑا مجرم کون ہے سب سے بڑا مجرم؟ بولے صحیح، گستاخ سب سے بڑا مجرم۔ باقی سب کے لیے توبہ کا دنیا میں بھی دروازہ کھلا ہے، لیکن گستاخ کے لیے دنیا میں توبہ نہیں بند۔ اس کے لیے ایک ہی فیصلہ ہے ساری امت کا، قرآن و سنت کے مطابق، گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، سرطن سے جدا۔ تو اللہ باز دعا ہے کہ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ سے ہمیں ایسی ہی توحید نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔